نحمد اللہ علی توفیقہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ وخالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ محترم سامعین، حاضرین ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں انجمن غوثیہ اسلامک چینل پر براہ راست یہ پروگرام جاری و ساری ہے، جس کے لیے انتخاب موضوع مقام والدین رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں کلمند دعا ہے، الہ العالمین گویائی حق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے مقام کو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے، اور اس کا انداز کچھ انوکھا ہی ہے اور انداز بالکل نرالا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب دانۂ غیوب ختمیت مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گروہ بھی ہے، اور صلحاء صوفیاء اتقیاء کی جماعت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے اپنے ذکر کے ساتھ اس مقام پر کسی اپنے نبی کا نام نہیں رکھا، کسی اپنے ولی کے ذکر کو نہیں رکھا اپنے ذکر کے ساتھ، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ نے والدین کے مقام کو بلند کرتے ہوئے اور اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فوراً جو ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت خداوندی کے فوراً بعد جو ذکر ہوا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہوا ہے، والدین کے ساتھ اچھائی برتنے کا حکم ہوا ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کر دیا کہ جو درجہ اور مقام رکھتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت بھی ہے، جو درجہ اور مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ بھی ہیں، جو مقام رکھتے ہیں وقت کے اتقیاء بھی ہیں، وقت کے صوفیاء بھی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے
رہتی دنیا تک کو اور اس لوگوں کو بتانے کے لیے ارشاد فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یقیناً گروہ انبیاء تعظیم و توقیر کا ہے، گروہ صحابہ تعظیم و توقیر کے لائق ہیں، تعظیم صلحاء گروہ صلحاء تعظیم و توقیر کے لائق ہیں، لیکن یاد رکھنا والدین کے مقام کو کبھی مت بھولنا، اسے میں خود بلندی عطا کر رہا ہوں اور اپنے دامن سے چھوٹنے مت دینا۔ آج کے اس وقت کے اندر اگرچہ مزاحیہ طور پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور آگے جو جملہ لکھتے ہیں وہ بڑا ہی افسوس کرنے والا جملہ ہے، لکھتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، آگے لکھتے ہیں کہ باپ کی دعا بیٹا رکشا چلا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا شریعت مطہرہ کے ساتھ دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اور ایسی بات لکھنے والے کو اس کے اس وقت ہاتھ کانپنے چاہیے کہ ایسا جملہ کس لحاظ سے لکھ رہا ہے، کس اینگل اور کس زاویے سے لکھ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے جب والدین کو مقام و مرتبہ اتنا بلند و عظیم عطا فرمایا، اپنی عبادت کے ذکر کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ذکر کو رکھا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ والدین کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ اگر اس کو حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے، کیونکہ قرآن حکیم کی طرف سے تو حکم آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا ہے۔ اب اگر اس کے فیصلے کو احادیث نبوی کی روح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ اللہ رب العزت کے اس پیارے فرمان کا مطلب کیا ہوگا پھر، کہ جب بندہ مرکزی دروازے سے بھی داخل نہ ہوگا تو پھر آخر وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے والدہ کے متعلق جو ارشاد فرمایا کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت جو ہے وہ ایک ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس بات کو تو تم لوگوں نے بیان کر دیا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن آگے جو جملہ لکھتے ہیں وہ کس لحاظ سے لکھتے ہیں، ایسے میں ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ ان والدین نے ہمیں ایک اچھی پرورش دی ہے، اور اس پرورش کے اندر جو دکھوں کا انہوں نے سامنا کیا اس کا صرف اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ ہم تو ایک جھٹکے کے اندر ایسے جملے مزاحیہ طور پر لکھ لیتے ہیں، لیکن جو ان کے دلوں پر پھر گزرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات بہت اہم ہے اور نوٹ کرنے کی ہے کہ تاریخ کے اندر یا کسی کی اپنی پوری زندگی کے اندر ایسی کوئی بھی ماں کبھی نہیں ملے گی کہ جس نے سردی اپنے بچے کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ پاخانہ پیشاب سردی گرمی میں والدہ ہی ہوتی ہے جو اسے صاف کرتی ہے، اور گیلی جگہ پہ خود سو کر سوکھی جگہ پہ اسے اپنے بیٹے اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو سلاتی ہے۔ تو تاریخ کے اندر یہ جملہ اور یہ بات کبھی بھی نہیں ملے گی کہ ایک سردی کی وجہ سے کسی ماں نے اپنے بیٹے کو پوری رات گزار دی ہو اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہو کہ ایسی سردی میں اسے کیسے یہاں سے اٹھاؤں اور کیسے اس کو صاف و ستھرا کروں اور کیسے اس کی جگہ کو دھوؤں۔ یہ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک ماں کا جگرا ہے کہ اسے جتنی بھی سردی ہو اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی تکلیف
تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اگر بیٹوں کی طرف نظر کی جائے اپنے والدین کے لیے، تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں اور اب ان کا یہ وقت آتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی کمائی پر کھائیں اور زندگی اپنی بسر کریں، تو پھر ان اولاد کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے اور اولاد کا یہ کام سامنے آتا ہے تو کہ وہ اولڈ ہاؤس میں انہیں رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس سے اور کیا اس کے لیے لعنت ہونی چاہیے، اس سے اور کیا اس کے لیے مصیبت ہونی چاہیے کہ والدین جیسی عظیم نعمت جب وہ ایسی حالت میں پہنچی کہ انہیں اب یہ آس اور یہ امید ہوتی ہے کہ اب میں تو کمزور ہو چکا ہوں، لاچار ہو چکا ہوں، اب مجھے میرا بیٹا ہی کھلائے گا، لیکن یہ سوچ اس وقت کے لوگوں میں نہیں آتی کہ والدین جیسی نعمت کو وہ کھو رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو کبھی بھی والدین کے ذہنوں میں آپ آتے ہوئے دیکھیں گے نہیں۔ آپ کے اگر مہمان آئیں گے، آپ کے اگر دوست آپ کے ساتھ گھومیں گے، وہ 2 دن تو آپ کو کھلائیں گے، لیکن تیسرے دن یہی سوال کریں گے کہ 2 دن مکمل ہو گئے، میں کھلا رہا ہوں، آج تو کھلا دے۔ لیکن یاد رکھیں انسان، کبھی تو نے یہ اپنے والد گرامی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا۔ وہ جتنا بھی مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج مجھے سستی ہو رہی ہے، میں اپنے گھر کے لیے کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا، آج مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آج میں کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ یہ والدین کا کبھی جملہ نہیں ہوگا۔ جب والدہ کی طرف سے تیرے لیے یہ محبت ہے کہ وہ تجھے ایک رات کے لیے بھی یا ایک لمحے کے لیے بھی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اسے تھوڑی سی تیری تکلیف گوارا نہیں ہے، اور تیرے والدین کی طرف سے تیرے لیے یہ پیغام واضح ہے کہ اس نے کبھی تیرے لیے ایک دن بھی اپنی تیری تکلیف کو برداشت نہیں کیا، تو پھر ایسے جملے لکھنے کے لیے تو کیسے تیار ہو جاتا ہے؟ سلام پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جو آج بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، آج بھی اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، آج بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ میں آج کے ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن ان کے لیے میں دعائیہ الفاظ کہوں گا کہ اے لوگوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا اگر اس دنیا کے اندر اس کی قدر نہ کی تو پھر پچھتاتے رہو گے، کیونکہ پیارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فرمان ہے کہ جس نے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کیا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض کرے تو پھر اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہے۔ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے والد کو ناراض کیا اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا۔ اسی حدیث کے تحت بھی اگر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے لاریب کلام میں والدین کی شان کو اجاگر کیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں والدین کے مقام کو اجاگر کیا۔ اور اگر آج کوئی بندہ اپنی قدر و منزلت پا کر کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اگر ہاتھ ہے تو وہ والدین کا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اور اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کس لحاظ سے ہم ان جملوں کو لکھتے ہیں، اور ان جملوں کے لکھتے وقت ہمارے ہاتھ کانپنے چاہیے، اور یہی والدین ہیں کہ ان کی دعاؤں سے بندے کو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے، اور اگر ان کو ہی بندہ راضی کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدس بارگاہ میں قلباً دعا ہے الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں انہیں ان کی خدمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بارہا اثار ثواب کی محافل سجانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین چند کلمات میں نے پیش کیے، ان کے اندر اگر کسی قسم کی خطا لغزش انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو گئی ہو تو اپنے محبوب ترین بندوں کے طفیل میری خطاؤں کو
درگزر فرما. آمین وما توفیقی الا باللہ.